اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو دعا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا، ایام شہادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا شروع ہو چکے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری ایک علمی سیریز آپ کے سامنے کچھ ایک ساتھ کی صورت میں آئے گی، جس میں سیدہ کے حق کے لحاظ سے، عقیدہ امامت و خلافت کے لحاظ سے اور بہت سارے مسائل کے لحاظ سے نواسف جو اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کے علمی و تحقیقی جوابات ریکارڈ کروائے جائیں گے۔ گزشتہ سال بھی الحمدللہ ہم نے جب یہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں تو بہت سے لوگوں نے باقاعدہ کمنٹس میں، میسیجز پہ، کالز پہ، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، میری ایک مجبوری ہے، بہت سے لوگوں نے الحمدللہ مسلک اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین اختیار کیا اور اپنے گزشتہ مسلک سے رجوع کیا تھا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کہ آج ہماری پہلی نشست ہے، میں کچھ ایک آدھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سیریز کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ شیعہ سنی بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں یا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا شروع ہو جائیں۔ آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ کا نقصان ہے اور مولویوں کا فائدہ ہے۔ مولوی یہی چاہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور علمی لحاظ سے دلائل ایک دوسرے کے ساتھ آپ شیئر نہ کریں، وہ ڈسکس نہ ہو۔ دوسری بات کہ نہ تو میرا کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا مقصد ہے اور نہ ہی میں کسی کو یہ کہوں گا کہ اپنا مسلک چھوڑ دیں، میرا اختیار کریں یا میرا چھوڑ دیں، اپنا بدل لیں یا وٹ ایور۔ ہر کسی کے لیے اس کے عقیدے محترم ہے، لیکن عقیدے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، عقیدہ مبنی بر دلائل و حق ہونا چاہیے۔ خیر، ہم وقت ضائع کیے بغیر ڈائریکٹلی چلتے ہیں مولوی مظفر بریلوی کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم ان کی باتوں کا ابطال پیش کریں گے۔ یہ جو خمس تھا نا، مال فی، جس پر سارا معاملہ بنایا جاتا ہے، مال فی جو مال غنیمت کے ساتھ فی کا آ رہا ہے، اس کے مسئول اور ذمہ دار کون تھے ابوبکر صدیق کے دور میں؟ مولا علی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے دور میں مولا علی تھے، وہ تمام کی تولیت، خمس آپ تقسیم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ مال فی کو آپ تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مال ہی آپ کو اٹھا کر دیا گیا ہے، یہ تھوڑی کہ فدق کے ادھر 4 دیواری باندھ دی گئی ہے اور اس میں تالا لگا دیا گیا ہے اور گن دے کر 10 گارڈ کھڑے کر دیے۔ یعنی مولا مرتضی حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے آپ کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے اور آپ کی جو حیثیت مبارک ہے اس اعتبار سے آپ کی جو ضرورت تھی اور آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہ اتنا اپنی ریاست کے اندر دیا ہے کہ آپ نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس سارے معاملات مکمل ہو چکے ہیں، آپ ان فقراء کے اندر اس کو تقسیم کیجئے۔ یہ گواہیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے، اور فلمیں کیا بنائی جاتی ہے جیسا سب لوٹ گیا ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی صاحب کی جو نام نہاد تحقیق ہے وہ بھی دیکھ لی ہے اور جو حضرت کی باتیں ہیں وہ بھی سن لی ہوں گی۔ بھائی ہم نے تو جہاں تک کتب میں پڑھا تھا، مناظرے کی کتب میں، تحقیقات کے لحاظ سے، ایضاً قرآن میں بھی یہی حکم ہے، ہاتھو برہانہم ان کنتم صادقین، اور خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جس پر دلیل موجود ہو، اور قرآن بھی یہی آواز دے رہا ہے، دلیل بیان لاؤ اگر سچوں میں سے ہو، ان کنتم صادقین۔ لیکن مولوی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی اس پہ شیعہ کتاب پیش کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سنی کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا۔ ہم ان کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے، بالخصوص مولا علی صلوات اللہ علیہ پر جو مولوی صاحب نے الزام لگایا کہ وہ تقسیم اموال کے لحاظ سے یا دیگر شرعی معاملات میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے پیرو تھے۔ اس بات میں کتنا سچ ہے، اس بات کی حقانیت کیا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، خدا را اگر شیعہ ذاکرین، شیعہ خطبہ کوئی غلط بیانی کرتے ہیں تو آپ بہت بڑھ چڑھ کے اس پہ اعتراض وارد کرتے ہیں اور درجنوں آپ کلپس نکال دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے بڑوں کی رٹے رٹائی باتیں آ کے یہاں ممبر سے کرتے ہیں، یہ لائیو پروگرامز میں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جس سارے نظریے پر، جس مبنے پر آپ اتنا زیادہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اب خود وہی اختیار کر لیا۔ تھوڑا سا نا دلیل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی اگر آپ نے مناظرہ لڑا ہو تو آپ کو پتا ہونا،
علم مناظرہ ہوتا کیا ہے, خصم مخالف کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے, دلیل قائم کس طرح کی جاتی ہے, نقض دلیل کیا ہوتا ہے, دلیل کی تعریف کیا ہے. ویسٹ آف ٹائم, نان سینس. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولا علی کو جی انہوں نے پیسے دیے یا نعوذ باللہ من ذالک جائیدادیں مولا علی کے انڈر تھیں, یا انہوں نے مولا علی کو کوئی نعوذ باللہ اپنا ویلتھ منسٹر مقرر کر لیا تھا, تو یہ بالکل مغلظات اور لغویات اور مکذوبات کا پلندہ ہے. پہلی بات کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی جائیداد کا جو مسئلہ ہے, آپ کے امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان میرے پاس موجود ہے. اس میں حافظ بلازری نے صفحہ نمبر 35 پر سند کے ساتھ تفصیل یہاں روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 4 جاگیریں عطا فرمائیں. ٹھیک ہے, 4 جاگیریں مولا علی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عطا کی تھیں. یہ آپ کے سامنے عبارت متصل سند کے ساتھ فتوح البلدان کی موجود ہے. یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو عطا کی تھی, امیر المومنین نے اور کسی سے نہیں لی. ٹھیک ہے جی. دوسرا سامعین گرامی قدر, ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ حضرت ابو بکر کی جہاں تک بات ہے, ان کے پاس ان کی تو خیر خلافت پہ کوئی نص نہیں تھی, تو باقی معاملات تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو آپ کو باغ فتح پر اصلاً بحث کرنی نہیں چاہیے, آپ کو اس چیز پر بحث کرنی چاہیے کیا حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی نص کے لحاظ سے آپ دکھا سکتے ہیں, ان پر کوئی نص وارد ہے ان کے خلیفہ ہونے پر. مولا علی پہ بات کریں گے, آپ کے سامنے نصوص کام باہر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, قرآن سے حدیث سے. اور غدیر سب سے بڑی دلیل ہے بھائی, اس میں دوسری رائے ہی کوئی نہیں ہے. خیر, کیونکہ دیکھیں عقیدہ امامت و خلافت منصوص من اللہ پر ہم الحمدللہ پہلے بھی بہت زیادہ دلائل پیش کر چکے ہیں, آپ کے گھر کی کتابوں سے, آپ کی تفاسیر سے, لیکن بار بار ایک ہی چیز کو دہرانا دس از جسٹ ویسٹ آف ٹائم. آگے چلتے ہیں. سامعین گرامی قدر, یہ تو صحیح بخاری کی عبارت بچہ جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ایک شے تک نہ دی تھی, ایک چیز بھی نہ دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ سب سے زیادہ حامل اہمیت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اس معاملے میں جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے. یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے تاریخ کے اندر, جو ملزم تھا وہی جج بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو سامعین گرامی قدر, سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پر اعلیٰ حضرت کے ترجمہ و تفسیر کی طرف. یہ میرے پاس کنز الایمان موجود ہے, اس کے ساتھ تفسیر موجود ہے خزائن العرفان, وہ احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ, ساتھ خزائن العرفان تفسیر بھی ہے. اس میں صفحہ نمبر 983 میں سورہ حشر کی تفسیر میں جہاں اللہ نے آیت نمبر 7 کے لاحقے میں واضح کہا فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل, اس آیت میں ذی القربی سے مراد کون ہے جی؟ وہ یہاں واضح لکھتے ہیں جی حاشیہ نمبر 20 میں کہ رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون مراد ہیں؟ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب. ویسے تو ایک ہی بات ہے, جناب عبد المطلب جناب ہاشم ایک, خیر خاندان کے دونوں بزرگان ہیں. تو سامعین گرامی قدر, پہلی بات تو یہ ہے کہ تصرف کا حق باقاعدہ احمد رضا بریلوی صاحب کے ترجمے اور ساتھ جو خزائن العرفان تفسیر ہے اس میں الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذی القربیٰ کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اور تفسیر قرآن سے ثابت ہے. اپنے پاس سے ہم تفسیر نہیں کر رہے بھائی, تفسیر پر رائے کا الزام نہ لگا دیجیے گا. دوسری جو حامل اہمیت بات ہے کہ تاریخی طور پر اور تفسیری طور پر یہ مسئلہ حل آپ کے سامنے ہوا, کیونکہ اس پہ دلائل بہت سارے ہیں, لیکن ایک ایک دلیل کو اگر ہم ذکر کرنے بیٹھے تو اس پہ ایک ہی ویڈیو میں وہ بہت مشکل ہے, وہ 6-7 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی. اس طرح ہم وہ افغانستان کے پٹھانوں کی طرح آپ کا دماغ نہیں کھائیں گے. تو سامعین گرامی قدر, اب میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں فقہی لحاظ سے. ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں, وہ بخاری والی عبارت ذہن میں رکھیے گا. یہ میرے سامنے موجود ہے فتاوی دارالعلوم محمدیہ, قاضی محمد ایوب صاحب کا فتاوی دارالعلوم محمدیہ, صفحہ نمبر 474 میں, بریلویوں کے یہ اکابرین میں سے ہیں. وہ یہاں پہ واضح لکھتے ہیں میراث کے معاملے میں, کیونکہ سب سے قریبی اسبا لڑکا اور لڑکیاں ہیں, اس لیے ان کے ہوتے ہوئے بہن بھائی جو دور کے درجے کے اسبات ہیں وراثت سے محروم رہیں گے اور ان کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا. سب سے قریبی کون ہے؟ لڑکی اور لڑکا, بیٹا اور بیٹی, یہ سب سے زیادہ حامل اہمیت ہوتے ہیں مسئلہ تقسیم وراثت میں. ٹھیک ہے جی,
یہ واضح آپ عبارت دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر، ان کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، دور کے لوگوں کو ان رشتوں کے ہوتے ہوئے وراثت نہیں ملا کرتی، ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے گھر کے یہ فقہی ضوابط کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، بالکل واضح آپ نے دیکھ لیا۔ تو سامعین گرامی قدر، جب سب سے قریبی معاملہ بیٹا اور بیٹی کا ہوتا ہے تو یہاں فادر ان لا کیسے آ گئے؟ مفتی صاحب ہے اس کا کوئی جواب آپ کے سامنے؟ اللہ جانے مفتی ہیں کہ نہیں ہیں، علامہ صاحب یار کیا بندہ آپ کو کہے، بات پہ دلیل تو پیش کیا کریں اللہ کے بندے، کیا آپ لوگوں نے یہ اسٹریٹجی پکڑی ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، فدق کے لحاظ سے جو بارہا کبھی کہتے ہیں جی امہات المومنین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دیا، یا پھر بقیہ جو دختران تھی وہ تو خیر ان کی ڈیتھ پہلے ہی ہو گئی تھی، ان کو نہیں ملا، یا پھر جو بھی ہے۔ تو بھائی ہم آپ کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ فدق خالصتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مال تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو دیا تھا۔ اس بات پر درجنوں روایتیں کتب حدیث سے، کتب مناقب سے، کتب سیر سے، کتب تاریخ، ایضاً کتب تفاسیر سے بہت ساری عبارتیں ہم دکھا چکے ہیں کہ فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں ہی دے چکے تھے۔ اب اس پہ خیر بار بار میں کیا دہراؤں، فی الحال مقدمے کے طور پہ 2 تفاسیر دکھا دیتا ہوں، جیسے کہ حافظ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در المنصور میں آپ کو یہ عبارت مل جائے گی کہ فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا الاٹ ہو چکا تھا۔ دوسری شیعہ تفسیر کی اگر آپ بات کریں تو تفسیر نور الثقلین میں یہ عبارت موجود ہے، شیخ عبد العلی الحویزی رضوان اللہ علیہ ایک نہیں کئی ایک آدھے حدیث لے کے ہیں، بالخصوص امام رضا صلوات اللہ علیہ سے۔ تو شیعہ سنی دونوں طریق سے بقدر ایک نہیں، اس کی بہت ساری اسناد ہیں، یہ آپ کبھی اس کی اسناد پر تفصیل کوئی مانگے گا اگر ناسوی تو ہم انشاءاللہ دیں گے، اور اسانید کے اندر جو جرح مبہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم دیں گے، تاکہ صحیح اور متصل سند ہے اس روایت کی کہ فدق جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو مل چکا تھا۔ بعد میں کیوں نہیں دیا وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر دیں گے۔ یہ تو جی بات ہو گئی فدق کے لحاظ سے وراثت کی، بنی ہاشم کی، جناب زہرا کی صلوات اللہ علیہا، اور بیٹے اور بیٹی کی وراثت کی، اور مولا علی کے لحاظ سے جو جائیداد یا تقسیم اموال کے لحاظ سے بات کی تھی وہ بھی ہم نے واضح کر دی، اور انہوں نے ویڈیو میں کچھ بونگیاں ماری تھیں، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ شیعہ خطبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ کون سا کوئی حدیث ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین بیان کر رہے تھے، وہ ان کی ذاتی ان بیچاروں کی کچھ ہوتی ہیں من گھڑت باتیں، اب ہر کوئی معصوم تو نہیں نہ ہوتا۔ تو سامعین گرامی قدر، اب ہم اس بات کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، بخاری کی وہ عبارت ذہن میں رہے کیونکہ مجھے اینڈ پہ اس پہ نتیجہ دینا ہے جی۔ اب یہ بات تو آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے، اب رہ گئی بات خلیفہ کی۔ خلیفہ، ہم اگر کسی کو خلیفہ مان بھی لیں فار ایگزامپل، تب بھی خلیفہ کی ہر بات مقبول نہیں ہوتی۔ کیسے؟ میں ایک بات آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، اس پر میں 2 عبارتیں دکھاؤں گا۔ پہلی احناف کی جامع مبسوط ترین کتاب فتاوی عالمگیری، اور اس عبارت کی شرح میں آگے جا کے کروں گا، وہ بھی ایک اور فتاوی ہی کی کتاب سے، لیکن جب کروں گا تو مولوی صاحب کے انشاءاللہ رنگ اڑ جائیں گے۔ فتاوی عالمگیری اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور اس میں یہ صفحہ نمبر 414 پر بالکل واضح مسئلہ موجود ہے کہ جو عقار جس قاضی کی ولایت میں نہیں، عقار یعنی باغ یا جائیداد وغیرہ، جس قاضی کی ولایت میں نہیں ہے، اس کی بابت اس قاضی کا حکم قضا صحیح نہ ہوگا، یعنی کہ جو حاکم جس چیز پر حق تصرف رکھتا ہی نہیں ہے اس کے مطابق اس کا حکم بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ فتاوی عالمگیری کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، آپ کی جامع ترین کتاب ہے، آپ کی معتبر ترین کتاب ہے فقہ حنفی کی فتاوی عالمگیری۔ سامعین گرامی قدر، تو الحمدللہ یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ باغ فدق کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کا تصرف کوئی نہیں تھا، خلیفہ ہو جانا یہ دلیل نہیں ہوا کرتا کہ کیونکہ ان کی خلافت کے اوپر کوئی ناص ہی نہیں ہے۔ اگر تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو واضح الفاظ میں فدق دے کر گئے تھے وہ بات ہوتی تو حضرت ابو بکر کے لحاظ سے ہمیں ایسی عبارت دکھائی جائے
کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق میں سے ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی حضرت ابوبکر کو کبھی کہا کہ میں تجھے دوں گا؟ پوری جائیداد فدق تو بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں جھاڑیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی دے دیا ہو، امپاسبل ہے ہی نہیں، حدیث کیا تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، ہے ہی نہیں، یہ چیلنج ہے نواسب کو، دکھاؤ۔ جب تصرف ہی نہیں ہے تو پھر وہ فیصلہ ہی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے اصول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، فتاوی عالمگیری شیعہ کتاب نہیں ہے۔ اب اس عبارت کی شرح، ٹھیک ہے جی، حضرت ابو بکر کا تصرف نہیں تھا، تو اس سے کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ جو ہے وہ غلط تھا خلیفہ ہونے کے باوجود؟ آئیں، میں نے کہا تھا جب شرح میں عبارت پیش کروں گا تو انشاءاللہ مولوی صاحب کو تارے نظر آئیں گے۔ مجموعہ فتاوی بریلی شریف میرے پاس موجود ہے جی، بریلوی الحمدللہ، عبارت جو دیوبندی بریلوی دونوں جن احناف علماء کی فتاوی کی مانتے ہیں وہ، لیکن شرح آپ کے کمرے سے، گھر سے نہیں، مجموعہ فتاوی بریلی شریف میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 283 میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیفہ کے لحاظ سے یہاں پر کیا عبارت موجود ہے؟ اسلام میں خلیفہ وقت بمشورہ اصحاب رائے ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بمشورہ اصحاب رائے لکھنا یہاں پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کی خلافت پر ناسی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ولی عہد مقرر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، اپنے پاس سے ہی۔ اگر وہ ولی عہد پابند شرع ہو تو اس کی اتباع لازم ہے، جبکہ اس کا حکم خلاف شرع نہ ہو۔ اگر وہ پابند شرع ہو تو اس کی اتباع واجب ہے، اگر خلاف شرع تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ خلافت ولی عہد جو آپ حضرت ابو بکر کو نعوذ باللہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور ولی عہد بنا کے پھر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، تو یہ بات بالکل واضح ہے، فتاوی بریلی شریف میں آپ نے عبارت دیکھ لی ہے۔ اب خلاف شرع کیسے، جب ان کے تصرف میں ہے ہی نہیں، وہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، اور چونکہ ان کی بات خلاف شرع انہی کی اصول پہ ثابت ہو گئی، تصرف حضرت ابوبکر کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، انہی کے اصول کے مطابق جب بات ثابت ہو گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ابھی دانت نکالیں مولوی صاحب، بسم اللہ کریں، ابھی نکالیں دانت، آپ لوگوں کو دانت نکالنے کے بڑے شوق ہے نا ماشاءاللہ، تو ابھی نکالیں، اسمائل پلیز، یہاں ساری اسمائل ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ سامعین گرامی قادر، تو جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بخاری کی عبارت کو آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو فدق میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ آئیں وہ بات ایک طرف، اب ذرا میں خلیفہ سوم کے ایک فعل کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ یہ فقیہ احمد بن محمد الاندلسی کی کتاب العقد الفرید میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی صفحہ نمبر 299 پہ یہ بالکل واضح عبارت موجود حضرت عثمان کے لحاظ سے کہ محزون مدینہ کی منڈی ایک جگہ ہے، اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، عثمان نے یہ جگہ مروان کے بھائی حارث بن حکم کو عطا کر دی، آپ نے فدق مروان کو دے دیا، محزون مروان کے بھائی کو دے دیا حارث کو، اور فدق مروان کو دے دیا، سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر باغ فدق مانگ رہی تھی، حق ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں دیا۔ مروان جس پہ حضرت عائشہ تک نے لعنت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس پہ لعنت کرنے کو اہل سنت کے جو بڑے بڑے بزرگان ہیں وہ باقاعدہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے محبت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ مروان بن حکم لعین اموی، اس کو حضرت عثمان نے اٹھا کے پوری فدق کی جائیداد دے دی، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو اندر سے ایک شے تک نہ دی۔ یہ محبت ہے ایمان سے۔ جو میرے سنی بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے ایمان کے تقاضے کے مطابق بات کرتا ہوں۔ یار آپ کے یہاں کوئی باعزت شخص اگر وہ مر جائے، اس کی تیہ آپ کے بیڑے میں آ جائے، آپ اس کا اکرام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جو مانگے گی دو گے کہ نہیں دو گے؟ اگر اس لڑکی کا حق نہیں بھی بنتا، ہر بندہ جو غیرت مند بندہ وہ کہے گا تھی رانی تینوں کی چاہیے 10 منو میں داں گا۔ تو جو حق بنتا تھا، باپ کے مرنے کا الگ غم ہے، حق جو بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا، اور جب حضرت عثمان کی خلافت آئی ہے اٹھا کے مروان جیسے کبابی کو دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ خلفاء کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اور چلیں کل کوئی صاحب عقد الفرید پہ اعتراض کریں تو اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں۔ ان کے امام ابن خلقان شافعی، ان کی کتاب یہ کتاب التاریخ وفیات الاجیان میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 113 جلد نمبر اول میں حافظ ابن خلقان اپنی تاریخ میں بالکل واضح ان کا ذکر کرتے ہیں صاحب عقد الفرید کو، کہتے ہیں آپ بہت
محفوظات اور لوگوں کے حالات و واقعات سے واقفیت رکھنے والے علماء میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اپنی کتاب الاقت کو تصنیف کیا اور وہ فائدہ بخش کتب میں سے ہے جو ہر چیز کی جامع ہے. اللہ اکبر. جو ہر چیز کی جامع ہے، یعنی کہ اتنی تعریفیں کی ہیں جی یہ عقد الفرید کی، ہر چیز کی جامع ہے. اتنی معتبر کتاب ہے اہل سنت کے یہاں. تو سامعین گرامی قدر، جو ہر چیز کی جامع ہے وہی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. زہرا کو دیا نا صلوات اللہ علیہ، اٹھا کے مروان جیسے لانتی کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ جی محبت ہے. اگر یہ محبت ہے تو پھر اللہ ہی جانے نفرت کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا. میں لٹرلی اس چیز سے ناآشنا ہوں کہ اگر یہ محبت ہے تو نفرت کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خیر سامعین گرامی قدر، یہ مولوی صاحب کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ تھیں. الحمدللہ ہم نے تصریح پیش کر دی ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد اگلی نشست میں. ٹل دین فی امان اللہ.